ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ ہمارے اقتصادیات و زراعت ابراہیم مغل صاحب موجود ہیں. بہت گہری نظر ہے ملک کی اقتصادیات کے اوپر اور معاشیات کے اوپر. ان سے بات کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر. السلام علیکم مغل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مغل صاحب یہ متحدہ امارات کو تو سوئٹزرلینڈ نے پیسے واپس کر دیے $1.83 بلین, جو کہ اس کے ملک سے لوٹی گئی تھی رقم سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں موجود تھی, واپس ہو گئی. یہ پاکستان میں کیوں واپس نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں محترم, بات یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ نے وہ کام کیا ہے جو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہماری وراثت ہے. وہاں کچھ امانتیں پڑی ہوئی تھیں, چوروں ڈاکوؤں نے جمع کرائی ہوئی تھیں. جب چور ڈاکو ادھر ادھر ہل گئے یا ہو گئے تو متحدہ عرب امارات نے $1.83 ارب جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کو واپس کر دیے. ان کی امانت تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے. اس موقع پر چونکہ یہ ایک رسم بن گئی ہے اور میری سوئٹزرلینڈ سے بھی استدعا ہوگی اور جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں اہل رائے لوگ بھی, کہ ہم بھی ایک پریشر گروپ بنائیں اور ہمارا مطالبہ بھی یہ ہو کہ چند دن پہلے انتہائی معزز چینل پہ یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے اگر آپ صرف 5 افراد کو پکڑ لیں اور ان سے ان کی ناجائز دولت جو انہوں نے لوٹ کھسوٹ سے کمائی ہے, جائز نہیں, ان کا حق ہے جائز پر, اگر آپ ان 5 افراد سے ان کی ناجائز لوٹی ہوئی دولت جو پاکستان سے ہے واپس لے لیں تو پاکستان کے تمام قرضے پاکستان کے سر سے اتر سکتے ہیں. اور زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے جو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ DMG گروپ, اسے کہتے تو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے, لیکن انہوں نے اس نام کی چھتری کے نیچے اتنے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے کہ یہ DMG گروپ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ نہیں, میں تو کہتا ہوں یہ دولت مند گروپ کے نام سے جانا چاہیے. ان 5 افراد میں ایک سابقہ پیٹرولیم سیکرٹری بھی ہے. گویا وہ پاکستان کے 5 عظیم ترین جو لوگ ہیں لوٹنے میں اس ملک کو اور امیر ترین, ان میں سے ایک کا شمار سابق بابو سیکرٹری پیٹرولیم کا بھی ہے. کاش کہ اب یہ وقت آ جائے کہ افراد اور آپ جیسے لوگ اور ہمارے جیسے لوگ اپنی ساری قوت کو جمع کر کے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لا سکے. ہماری سوئٹزرلینڈ حکومت سے بھی یہ گزارش ہوگی, بلکہ دنیا کے ہر خطے میں یہ ہماری گزارش ہوگی کہ خدارہ پاکستانیوں نے اتنا غریب لوگوں نے لوٹا نہیں ہے. غریب لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے مقروض ہو گئے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ 4 سال پہلے جب یہ موجودہ حکومت آئی تھی تو اس وقت ایک پاکستانی 19,000 روپے کا اوسطاً مقروض تھا. گویا 6 افراد کا گھر ہو تو تقریباً اس کو 1,20,000 روپیہ قرضہ دینا تھا. جانے وہ پیسہ استعمال کہاں ہوا ہے. آج 4 سال کے بعد ایک 6 افراد کا جو گھرانہ ہے اس کے ذمے 3,25,000 روپے کا قرضہ ہو گیا ہے. اگر اس بیچارے کو یہ بتایا جائے کہ جی تو بیٹھا بیٹھا ہی گھر میں تیرے ذمے 3.25 لاکھ روپیہ آ گیا ہے تو آپ اندازہ کریں ممکن ہے اس کو بیچارے کو دل کا دورہ پڑ جائے. اچھا مغل صاحب یہ بتائیے گا, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ سے بھی گزارش کرتے ہیں, حکومت وقت سے بھی گزارش کرتے ہیں, یہ جو گزارشیں ہیں عوام کی جو گزارشات ہیں یا عوام جو التجائیں کرتی ہے, میں ان کے کان پہ اس کی جوں نہیں رینگتی, کیونکہ انہوں نے تو لوٹا ہوا ہے, تو اگر خالی باتوں سے ہی واپس کرنا ہوتا تو پھر وہ لوٹتے کیوں. اور دوسری بات اہم میں جاننا چاہوں گا کہ اس ملک کے اندر کوئی موبائل جب چھینتا ہے ڈاکو تو اس کو تو اگر پولیس انکاؤنٹر ہو جائے تو مار دیتی ہے, لیکن جس نے پوری قوم کا پیسہ لوٹا ہوتا ہے, ایک ڈکیتی کی ہوتی ہے, ایک رازنی کی ہوئی ہے, وہ بڑے بڑے عہدوں پر بھی موجود ہیں, ان کی عزت بھی ہے, عوام کو پھر بھی لوٹ رہے ہیں, عدالتوں کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, تو یہ کلچر کس طرح ختم ہوگا؟ دیکھیں میں نے جو التجا کی بات کی ہے, میں نے تو شرح صدر کی بات کی کہ پہلے طریقے سے بات کرنی چاہیے. اگر کوئی باتوں سے نہ مانے تو پھر جوتے پہ آنا چاہیے. اور جو آپ نے بجا فرمایا کہ اگر کوئی ڈاکو بات سے بھی نہ مانے, جوتے سے بھی نہ مانے, تو پھر اس کا کلا کما کرنا بھی میرا اور آپ سب کا حق اور فرض بنتا ہے کہ انکاؤنٹر کرنے میں اگر ایک ڈاکو کو پولیس مار دیتی ہے کہ جو 4,000 کا موبائل چھین رہا ہوتا ہے تو ڈاکے کی سزا یہی ہونی چاہیے. جن ڈاکیوں نے بھی اس ریاست کو لوٹا ہے ان سے بات کی جائے, اگر وہ پیسے واپس کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, انہیں موقع دیا جائے, ورنہ ان کو ECL میں ڈال کے پکڑ لیا جائے
ان تمام سیاسی اور ان بابوؤں کو، ان جرنیلوں کو، ان ججوں کو، ان کاروباری شخصیات کو، گویا کوئی بھی لٹیرا ہے. میں عمران خان کی طرح یہ نہیں کہتا کہ صرف سیاسی لوگوں کو پکڑو، سب چوروں کو، ڈاکوؤں کو پکڑ لو. قوم کی رقم لوٹی ہوئی ہے، قوم کا سرمایہ واپس آنا چاہیے، ہمارا اس پر حق ہے. عالمی معاشی لٹیرے ہمیں ایک طرف سے قرضہ دیتے ہیں، دوسری طرف سے ان ڈاکیوں کی، ان چوروں لٹیروں کی پشتی بانی کرتے ہیں اور یہ لوٹ کے پاکستان کا سرمایہ اور وسائل یہاں سے لے جاتے ہیں. اب وقت آیا ہے کہ عوام اپنے اندر اتحاد پیدا کرے، ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جائے کہ لٹیروں کو نہیں چھوڑنا. اچھا مغل صاحب مجھے مغل صاحب ایک بات بتائیں، اس وقت آپ نے کہا جی کہ چوروں کو، لٹیروں کو پکڑ لیا جائے، کون پکڑے گا؟ ایگزیکٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے انڈر، جن کے بارے میں خود میرا خیال ہے اب تو سپریم کورٹ بھی کہہ کے تھک گئی ہے. خرم رسول کا کیس سامنے ہے جس میں لیٹسٹ جو ریمارکس آئے سپریم کورٹ کے، تو انہوں نے کہا جی فراڈ کیس میں وزیر اعظم کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور وہی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں تھانے دار تو میں ہی لانا ہے. اگر تھانے دار انہوں نے لگانا تو پکڑنا کس نے ہے پھر؟ یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں کون آپ کرے کو گا یہ ایک سب بات کر دوں کہ جب انقلاب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی نہ کوئی ٹیپو سلطان، کوئی نہ کوئی محمد بن قاسم آ جایا کرتا ہے. آج ہماری صفوں میں بھی آ جائے گا. میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مین کردار جو ہے عدل و انصاف کا، عدالت، اور عدل وہ کرے جو